अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको एक औरत की आप बीती कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक बूढ़े बाबा ने उनको धोखा दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहती है कि मैं बचपन से ही बहुत हसास वाक़या हुई हूँ। किसी को गमगीन देखती हूँ तो खुद भी बहुत उदास हो जाती हूँ, चाहे वो कोई फिल्मी सीन या टीवी का ड्रामा ही क्यों ना हो, बल्कि बार दफा तो मेरी हिचकी बन जाती है। और अपनी इसी कमजोरी से मैंने बार बार नुकसान ही उठाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 5वीं क्लास के तालिबे इल्म थी तो हमारे घर एक बहुत ही लागर और ज़ईफ से बाबा जी आते थे, लाठी उठाए हुए। मैं उनको देखकर बहुत रोती थी कि इतने बूढ़े होकर भी वो गली गली फिर रहे हैं। मैं अक्सर उनको अपने हिस्से का खाना दे देती थी और उनके पास बैठकर बातें भी करती थी। वो मुझे बदले में ढेर सारी दुआएं देते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आती थी। बल्कि अभी भी किसी भी बहुत ज़ईफ और किसी बहुत से छोटे से बच्चे को मेहनत करते हुए देखती हूँ तो दिल बहुत करता है और कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन एक ऐसा वाकया मेरे साथ पेश आया जिसने मेरी सोचों को काफ़ी हद तक बदल दिया। फिर मैं भी हालात और वक्त के साथ बदल गई। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कारीन की नज़र है। फिर आप फैसला कीजिएगा कि अब मैं सही हूँ या गलत हूँ। हुआ यूं कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, अपने लिए, अम्मी के लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरा 5 साला बेटा बहुत दिनों से साइकिल की जिद कर रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैं सारे काम बढ़ाती हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह बनाया कि सारी शॉपिंग कर लूँ, आखिर मैं साइकिल ले लूँ ताकि उसको लेकर फिरना ना पड़े, क्योंकि वो एक बड़ी चीज़ है और किसी शॉपर में नहीं आ सकती। इन बात पर अमल करते हुए मैं सारी शॉपिंग कर ली। अच्छा खासा अमाउंट खर्च हुआ था। मेरे हाथ में 4-5 शॉपिंग बैग थे जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। भूख प्यास दोनों ही लगना शुरू हो गई थी। खैर फिर मैंने रक्षा रुकवाया। जिस रक्षे को रुकवाया उसको अच्छे खासे रईस से इंसान चला रहे थे। मुझे उनको हंसते मामूल देखकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो खासे कमजोर और लागर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से खाना नहीं खाया है। पेट भर कर उनको देखकर मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं उनको ज्यादा किराया दे दूंगी। ये सोचकर मैं उनके रक्षे में बैठ गई, साथ में सारे शॉपिंग बैग भी रख लिए संभाल कर। रक्षे में बैठते ही मुझे भूख प्यास ने शिद्दत से सताना शुरू कर दिया। मैंने एक बर्गर वाले की शॉप पर रिक्शा रुकवाया। उस बर्गर के साथ गन्ने के जूस वाला भी था। जब मैं बर्गर का ऑर्डर देने लगी तो ख्याल आया कि बाबा जी यानी रक्षे वाले को भी खा देना चाहिए। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा आप भी खा लें। तो वो कहने लगे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो चटनी वाली रोटी खा लूंगा। अरे बाबा जी आप खा लें, पेमेंट मैं करूंगी, आपने जो भी खाना है खा लें। फिर शायद उन्होंने कबाब रोटी की फरमाइश की, क्योंकि बर्गर वाले के साथ कबाब रोटी का होटल भी था। कबाब रोटी के साथ उन्होंने लस्सी का ऑर्डर दिया, जो कि मैंने मंजूर करके उसकी भी पेमेंट कर दी। मैं अपना बर्गर खाकर गन्ने का जूस पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और साथ में अपने अंदर एक इत्मीनानियत से महसूस करने लगी कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया सिर्फ अपने रब की खातिर, कि शायद वो मुझ गुनाहगार से राजी हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि लो ये कौन सी कमाल की बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असल बात तो आगे चलकर शुरू होगी, फिर आपको भी अफसोस होगा। खैर खाना पीने से फारिग हुए तो मैंने बाबा जी से कहा अब आप मुझे लाइट हाउस साइकिल मार्केट ले चलें, फिर वहां से साइकिल लेकर आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। ये कहकर उन्होंने रिक्शा मार्केट की तरफ मोड़ दिया। क्यों नहीं बेटी, तुमने भी तो मेरा पेट भरा है, मैं भला अपनी बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ूंगा। 10 मिनट के बाद हम साइकिल मार्केट में मौजूद थे। खैर जनाब साइकिल की दुकान पर रिक्शा रुकवाया तो मैंने सोचा कि साइकिल लेने के लिए उतरूंगी तो साथ में शॉपिंग के शॉपर्स हैं, प्रॉब्लम होगी और साइकिल खरीदना मुश्किल हो जाएगी। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा क्या मैं अपना सामान रिक्शे में छोड़ दूं, जितनी देर में साइकिल लूंगी आप मेरे सामान का ख्याल रखिएगा, बस सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं होगा। मगर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। कुछ भी हो किसी पर एतबार करना नहीं चाहिए, और फिर सामान अच्छे खासे अमाउंट का था। बाबा जी ने जब ये देखा कि मैं थोड़ी परेशान हो रही हूँ और सामान छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी तो वो बोले अरे नहीं बेटी कोई मसला नहीं होगा,
تم اطمینان سے سائیکل خرید لو، سامان کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گا۔ ارے بیٹی، تم نے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، کیا میں تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہوں؟ میں اس عمر میں ایسا کوئی غلط کام کر کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جاؤ بیٹی، سائیکل خرید لو اور سامان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ بابا جی کے اس طرح کہنے پر میں نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی، یا میری سادگی تھی کہ میں نے اب ان پر بھروسہ کر لیا۔ سوائے پرس کے میں نے باقی سارا سامان رکشے میں چھوڑا اور سائیکل لینے اندر شاپ پر چلی گئی، البتہ ذہن نشین کر لیا کہ رکشا کہاں پر کھڑا ہے تاکہ واپسی پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ خیر، میں نے 10 منٹ کے اندر سائیکل خریدی اور بہت خوش تھی کہ اپنے پیارے سے بیٹے کی خواہش پوری کر دی۔ زیادہ بڑی سائیکل نہیں تھی، خود ہی ہاتھ میں پکڑ کر دکان سے باہر آئی، اور تھوڑا سا چل کر جب نظریں دوڑائیں تو رکشا نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں جگہ بھول گئی، پھر میں نے چاروں جانب نظروں کو دوڑایا تھا۔ میں نے دوبارہ اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھا، لیکن وہ موصوف وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ 5-6 دفعہ میں نے ڈھونڈا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، دکان والوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ بابا جی رکشے سمیت غائب ہو چکے تھے، اور پھر ہر کوئی وہاں پر اتنا مصروف تھا کہ کسی نے کوئی خاص توجہ ہی نہ دی۔ میرا دل اس وقت ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کہ باہر ہی نکل آئے گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اتنی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی ارادے اتنے ڈرامائی انداز میں بدل سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بوڑھا اور کمزور سا لاغر شخص، کیا دھوکہ دے دیا۔ اس شخص نے میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ ایک ہاتھ میں میرا پرس اور دوسرے ہاتھ میں میرے سائیکل پکڑے میں اس وقت حیرت زدہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی وہاں تقریباً 1 گھنٹے تک رہی اور بار بار ادھر دوڑتی رہی کہ شاید وہ کہیں سے نمودار ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ میری طرف آئے اور کہا، محترمہ، غلطی آپ کی ہے، آپ نے اپنا سامان اس طرح سے کیوں چھوڑا، کیوں اتنا اعتبار کیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے؟ مال و دولت دیکھ کر تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، وہ تو پھر ایک غیر شخص تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنگل بیاباں میں کھڑی ہوں اور میری چاروں طرف اعتبار کی کرتیاں بکھری پڑی ہوں۔ مجھے اپنے سامان کا اتنا افسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں نے کتنے خلوص سے ان کا خیال رکھا اور انہوں نے اس کے مان بہانا رکھا۔ خدا نہ خواستہ میں ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا کھانا کھلا کر، یہ تو خدا کی طرف سے وسیلہ بنتا ہے، لیکن بندے کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ ابھی جو شخص میرے ساتھ اتنا مخلص ہے، کم از کم اس کا تھوڑا خیال تو رکھ لیں۔ لیکن شاید انہوں نے میرے خلوص کا مذاق اڑایا تھا۔ یقین کریں، میں نے پھر پرخلوص و چاہت کے ساتھ ان کی ضعیفی کا خیال کیا تھا، اور انہوں نے کس طرح سے مجھے جل دے کر بے اعتباری کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میرا مان ایک شنا کے ساتھ زمین بوس ہو گیا، میرے قدم ایک دم سے بہت بھاری ہو گئے، دل ڈوب سا گیا۔ ڈھیلے ہاتھ پیروں کے ساتھ دوسرا رکشہ رکوایا اور بہت ہی روحانچ انداز کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ چہرہ بالکل زرد سا ہو گیا، سوچ کر دماغ شل سا ہو گیا۔ جب رکشے والے نے بار بار پوچھا کہاں جانا ہے تو میں نے غائب دماغی کے ساتھ اپنے علاقے کا پتہ بتایا اور رکشے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بار بار آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، سارے راستے آنسوں کو خشک کرتی رہی جو کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں کچھ دیر پہلے کتنا سارا سامان تھا، اب ہاتھ تقریباً خالی سے تھے۔ کتنے ارمان سے میں نے اپنے بچوں کی شاپنگ کی تھی، کیونکہ میں بازار بہت کم جاتی ہوں اور جب جاتی تو کافی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ میرا بازار جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اب تو لگ رہا تھا شاید ابھی کب نہیں جا سکوں گی، کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے صبر ذرا مشکل ہی آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ رکشے میں پر لگ جائے اور ایک لمحہ میں گھر آ جائے، لیکن جانے کیوں راستہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ بڑے دُبتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، سب سے نظریں ملاتی ہوئی، عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنے لٹنے کا غم اپنے مخلوق کو بے مول ہوتے دیکھ کر دل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ہی میرے بچے اور امی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میری امی گھبرا گئی اور پوچھا، ارے کیا ہوا، چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ آئے میری بچی، کچھ تو بتا کیا ہوا؟ اور تم ساری سائیکل لائی ہو، تم صرف سائیکل لائی ہو، باقی کا سامان کہاں ہے؟ مجھے ایک دم سے رونا آ گیا اور پھر میں روتی ہی چلی گئی اور پھر اپنے لوٹنے کی داستان ہربا بہربا امی کو بلکہ سب گھر والوں کو سنائی۔ سب نے کہا، یہ تو تمہاری بچپن کی عادت ہے، ہر کسی پر اعتبار کر لینا، پہلے کی بات تھی اور دور بہت بدل گیا ہے، لوگوں کے انداز واردے سب بدل گئے ہیں، انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو یہ زمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہ جائے، الٹا نیکی گلے ہی پڑ جاتی ہے۔
اب تم یہی دیکھ لو تم نے کتنے مخلوص سے بابا جی کا خیال رکھا اور انہوں نے کتنے بھونڈے طریقے سے تمہارے خلوص کو ٹھکرا دیا۔ وہ کتنے دن اس سامان سے کتنی اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، کتنے دن اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں تو وہ کچھ دن اس سے مزے کر لیں گے، خدا کے ہاں تو ہمیشہ ہی اس کی سزا پاتے رہیں گے۔ ان سب کی باتیں میرے دل کو بدل رہی تھی اور دماغ فیوز ہو رہی تھی۔ اب زمانہ اور زمانے کے دستور سب کچھ بدل گئے ہیں۔ اب انسان نہیں رہا، وہ خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا ہے۔ بہرحال اب میرا مائنڈ پہلے جیسا نہیں رہا، یا مجھے عقل آ گئی ہے۔ جو بھی ہوا اس واقعے سے اتنا ضرور ہوا کہ میرا دل درار پڑ گئی۔ اب کسی کے ساتھ نیکی سوچ سمجھ کر ہی کرنی چاہیے۔ اور وہاں میں نے پھر بھی بابا جی کو معاف کر دیا، کیونکہ ہمارے انبیاء کرام تو بڑے بڑے جرم معاف کر دیتے تھے خدا کے لیے۔ وہ اتنے بڑے اور عظیم انسان تھے، جب وہ اتنے عظیم ہو کر معاف کر سکتے ہیں، ہم تو پھر ایک ادنی سی غلام ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی برابری کریں۔ کم از کم ان کی اچھائیوں کا تو مان رکھ سکتے ہیں۔ جائیے بابا جی، میں نے آپ کو اپنے بچوں کے صدقے معاف کیا، خدا بھی آپ کو معاف کر دے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی اس محترمہ کی کہانی۔ اگر آپ ایسی اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ارشد اسٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ایسی کہانیاں بنانے میں بہت محنت کرتی ہے، ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسی اور کہانیاں لے کر آئیں۔ تو اپنا خوب خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔